نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کئی ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ جس کا ڈائریکٹ اثر ہماری گھریلو زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ گھریلو زندگی کو برقرار رکھنا، گھریلو زندگی کو پائیدار بنانا، گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانا، گھریلو زندگی کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا، آپس کے اندر محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کے لیے کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی گر بتلائے ہیں۔ اس کے اندر ایک حکم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ موبائل یہ چیزیں نہیں آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اطہر کے اندر، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ رات کو واپس آؤ سفر سے تو اس وقت تازہ گھر نہ جایا کرو، بلکہ مسجد میں ٹھہر جایا کرو، گھر اطلاع کر دیا کرو، صبح جو ہے نماز کے بعد جایا کرو، بلکہ بعد اشراق پڑھ کے جایا کرو۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاکہ وہ تمہارے لیے زینت اختیار کر لیں، تاکہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کر لیں، کیونکہ بندہ جب وہ سفر سے آتا ہے کئی دنوں کے بعد آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ مرد ہے، اس کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ خیالات ہوتے ہیں بیوی کے بارے میں، گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں۔ اگر گھر کی صفائی ستھرائی نہ ہو، گھر کے حالات اس کے خیالات کے مطابق صفائی ستھرائی والے نہ ہو تو کتنا بدزن ہوگا۔ تو پھر جب ایک مرتبہ کسی ذہن کے اندر بدگمانی بیٹھ جاتی ہے، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسا گر بتلایا کہ بدگمانی آئے ہی نہ، کہ تم کیا سوچ کے آئے تھے، اب یہاں کیا نکلا، تو پھر تمہارے ذہن کے اندر خیالات پیدا ہوں، پھر ان کو نکالتے رہیں، تو بنیاد ہی ایسی باندھو کہ وہ خیالات آئیں ہی نہ۔ اور اسی طرح ایک دوسرا گر آپ نے بتلایا کہ بھائی آپ حدیث یہ سنتے رہتے ہیں ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب تم میاں بیوی کی کہیں پہ صلح کرانے کے لیے جاؤ، وہاں جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو تاکہ ان کی صلح ہو جائے۔ تو اس وقت ایسا سچ جو دونوں کو مزید دور کرے یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں، تاکہ گھروں کے اندر آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے، یعنی کہ جھوٹ کے ذریعے بھی ان کا اتفاق ہو سکتا ہے، تو اتفاق کرا لو۔ یہ نہ کہ میں تو سچ بول رہی ہوں، میں تو کسی کی رعایت نہیں کروں گی، میں تو سچ ہی بولوں گی، چاہے کسی کو کڑوا لگے، کوئی سڑتا ہے سڑے، میں سچ بولوں گی۔ تو نفرت امیز سچ سے ملا جلا جھوٹ وہ بہتر ہے۔ کئی قصے اس کے اوپر ملتے ہیں کہ ایک انسان سچ بولتا ہے، کہتا میں تو کسی کی نہیں رکھتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، فلاں فلاں فلاں، لیکن وہ سچ کہ جو گھروں کو دور کرے، جو انسانوں کو دور کرے، جو آپس میں نفرتوں کا سبب بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ صلح کراتے ہوئے ذرا ملا جلا جو ہے دو طرفوں کا جھوٹ بول دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور گور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بعض دفعہ تم باہر نکلتے ہو، تمہاری آنکھیں کسی شکل پہ اٹک جاتی ہیں، آج کل تو بہت یہ فتنے کا دور ہے، اور عورتوں نے بھی ادھم مچا رکھا ہے کہ بھائی وہ بن سور کے باہر نکلنا، اور مردوں کی آنکھوں پہ بھی وہ پردہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر تمہاری آنکھ کہیں پر رک جاتی ہے، کسی کا خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے، فرمایا فوراً اپنے گھر والوں کے پاس چلے جایا کرو۔ کیوں کہ عورتیں عورتوں جیسی ہوتی ہیں، ذرا میں پردے کے انداز کے اندر بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جس چیز کا خیال تمہارے ذہن کے اندر بیٹھ گیا ہے وہی چیز تمہیں گھر بھی ملے گی۔ یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، اس عورت کے بعد جو چیز ہے وہی چیز اس عورت کے بعد۔ کتنی باریک چیز کے آپ نے اشارہ کیا، ان گروں کو دیکھ، یہ گر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، یہ طریقے بتلائے، ان جیسے اور بے شمار ہیں، جس طرح ہم بتلاتے رہتے ہیں، وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر لے آئیں، ان کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ گھر کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔